کہ چیک کریں ہوتا کیا ہے. ہاں ہم چراغ گل کرتے ہیں لیکن کسی غلط کام کے لیے نہیں کرتے. چراغوں کو گل کیا جاتا ہے اس یزید کے پھیلائی ہوئی تاریخی اور سنسان اور وحشت کی یاد میں جو یزید نے حسین اور زہرا کے گھرانے میں اس آگ کو لگایا تھا کہ تمام تر جگہ تاریکی پھیل گئی تھی. ہم خود کو روشنی میں نہیں رکھنا, ہم چارپائیوں کو لٹ دیا کرتے ہیں, ہم خود کو اندھیرے میں رکھا کرتے ہیں. کوئی مخلوط گیدرنگ نہیں ہوتی بھائی, مرد الگ حجرہ ہی الگ ہوتا ہے, سیٹ اپ ہی الگ ہوتا ہے, مرد الگ ہوتے ہیں, خواتین الگ ہوتی ہیں. اور میں بتاؤں کس عالم میں, خاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم. بہت آپ اعتراضات کرتے ہیں نا شیعہ پہ, شیعہ بن کے تو دیکھیں, شیعہ بننا آسان نہیں ہے. ہم زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں, عورتیں الگ رو رہی ہوتی ہیں, مرد الگ رو رہے ہوتے ہیں, اور رو کر شہزادی کی غربت پر پرسہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نا بچپن سے ہم اسکول میں بلی ہوتے ہیں. پتہ ہے اسکول میں ہمیں بچے ہمارے یہاں لنچ نہیں کھاتے, کیوں؟ تم تو شیعہ ہو, تم تو تھوکتے ہوگے اس میں, ہمارے ساتھ پانی نہیں پیتے, کیوں؟ تم تو اس میں بچوں کا خون کاٹ کر ڈالتے ہوگے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن سے شیعہ ہونے پر اپنے آپ کے ساتھ کوئی ہمیشہ شرمندگی ہمیں گھیرے ہوئی ہے, ہمیں لوگوں نے زد و کوب کیا ہے, ہمیں لوگوں نے الزامات کا شکار رکھا ہے, ہم پر لوگوں نے بہت سارے الزامات لگائے. لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں اس سے روک رہی ہے؟ ہم شرمندہ نہیں ہوتے, ہم فخر سے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شام غریبہ میں جو سیدہ زینب کی کہ اس غربت پر روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کیا ہے جو سید الشہداء ہمیں دے رہے ہیں؟ وہ سکون قلب جو کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. ہم مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ صریحاً قرآن کا حکم ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ تمہیں اللہ کے نزدیک اللہ کو بلند آوازیں پسند نہیں ہیں مگر وہ بلند آوازیں جو کسی مظلوم کی حمایت میں نکلیں. یہ ہمارا اپنے سینوں پہ ماتم کرنا وہ بلند آوازوں کی تشہیر ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا آنسو بہانا, چیخ چیخ کر رونا شام غریبہ میں اس بات کا اعلان ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے, تاکہ ہر شخص اس کی طرف راغب ہو سکے. دوسرا سوال جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, متعہ, ہمارے یہاں بہت بڑا سوشل ٹیبو ہے. عورتیں تو کیا, مرد بھی اس کا جواب ذرا احتیاط سے دیتے ہیں, کیونکہ اس قدر بلیک لیش اور اس قدر برے الفاظ کا سامنا ہمیں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں بڑے صفائی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ لفظ متعہ نہیں ہے بھائی, یہ نکاح متعہ ہے, اور یہ اتنا ہی معزز ہے جیسے نارمل نکاح ہے. جیسے میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں بھائی آپ کا نکاح ہوا ہے, اسی طریقے سے نکاح متعہ بھی اتنا ہی معزز ہے. یہ صریحاً قرآن کا حکم ہے, یہ صریحاً رسول کا حکم ہے, یہ صریحاً حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کروایا, اصحاب کیا کرتے تھے, رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کامن طریقے سے رائج تھا. اچھا, اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ مطلب یہ کہ جب نکاح تھا تو پھر اس کی کیا متعہ کی کیا ضرورت پیش ہے؟ جی میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کو نکاح متعہ کہیں انشاءاللہ. نکاح, بالکل. سب سے پہلے جس طرح